السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، آج کی مجلس میں بہت زیادہ سوالوں کے جوابات ہیں، آپ خوش ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہمارے ایک بھائی نے کیا ہے اور پہلے ہی وہ کہتے ہیں کہ پانی میں ہاتھ ڈالیں تو اس پانی سے غسل اور وضو کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہی کنفیوژن ہمارے بہت سارے دوستوں کا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید کسی پانی میں ہمارا ہاتھ چلا جائے تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کسی کام کا رہتا نہیں ہے۔ تو جان لیجئے یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اگر آپ کسی بھی پانی میں، چاہے وہ پینے کا ہو، استعمال کرنے کا ہو، وضو کا ہو، غسل کا ہو، اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ پانی مستعمل ہوتا نہیں ہے، وہ بالکل پاک ہوتا ہے۔ اس پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ جب آپ ہاتھ ڈال رہے ہوں تو آپ کے ہاتھ اچھی طرح دھلے ہوئے ہوں، پاک ہوں۔ دوسرا سوال ہے کہ احتلام کو روکنے کا کوئی خاص وظیفہ ہے؟ جی بالکل ہے۔ بزرگان دین کا مجرب عمل ہے، اگر آپ رات میں سونے سے پہلے سورہ والسماء والطارق جو کہ 30ویں پارے میں ہے، اگر اس سورت کو آپ پوری طرح پڑھ لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو احتلام نہیں ہوگا۔ اور دوسری خاص بات یہ بھی یاد رکھیں کہ سونے سے پہلے آپ بالکل فری مائنڈ ہو جائے، کوئی خیال دل میں نہ رکھے، کوئی خیال آپ کے ذہن میں نہ رہے، نہ برا خیال اور نہ کوئی اچھا خیال۔ اگلا سوال ہے فریحہ حسن کا، کہتی ہیں کہ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں کہ جو بچہ کوئی پیشاب کا اہتمام نہیں کرتا ہے انہیں سمجھائے، لیکن جب ہم سمجھا دیتے ہیں تب بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اور پھر وہ پاکی ناپاکی کا کچھ خیال نہیں کرتے ہیں، ان کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہوں، تو کیا کریں؟ دیکھیے، ہمیں تو اولاد کی تربیت کرنی ضروری ہے، چاہے صفائی، نظافت، طہارت، ان تمام چیزوں کے اعتبار سے ہو، دینیات کے اعتبار سے ہو، عقائد کے اعتبار سے ہو، تربیت کے اعتبار سے ہو، ہر جگہ ہمیں بچوں کو سمجھانا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک مرتبہ آپ نے کوئی ڈائریکشن دیا اور اس کے اوپر وہ فوراً عمل کرنے لگ جاتے ہیں، یہ چیز پاسبل نہیں ہوتی ہے۔ آپ بچوں کو سمجھاتے رہیں، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ سمجھ جائیں گے، ان کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر بھی کرتے رہیں۔ آپ ہی کا دوسرا سوال ہے کہ اگر ایک درہم سے کم ناپاکی والے کپڑے کو تین بار نہیں دھویا گیا تو باقی کپڑے ساتھ دھل گئے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جب آپ سب کپڑے ایک ساتھ دھو رہے ہیں تو اس کنڈیشن میں پورے کپڑوں کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لے اور تینوں مرتبہ نچوڑ لے، سب کپڑے آپ کے پاک ہو جائیں گے۔ صابیہ کوثر کا ایک سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا سچ میں جوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے ہیں اور جو ہمیں نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہی مل جاتا ہے؟ جی بالکل، جوڑے ہو بلکہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی تعین کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے نکاح کا معاملہ ہو، رزق کا معاملہ ہو، کمائی کا معاملہ ہو، تعلیم کا ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھ دی ہے، بس وہی ہونے والا ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ تو آپ اہتمام سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہمارے نصیب میں اور مقدر میں لکھے وہ اچھا ہی لکھے۔ ولید احمد کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ نوز کے اوپر جو کیل ہوتی ہے کیا وہ ناپاک ہوتی ہے یا پاک؟ جو ناک کے اوپر، چہرے کے اوپر بہت سارے کیل ہوتی ہے جن کو دبانے کی وجہ سے وہ باہر نکلتا ہے جو کہ سخت ہوتا ہے، وہ ناپاک نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بہنے والا مادہ نہیں ہوتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ جو چیز بہنے والی ہوتی ہے، چاہے وہ پیپ ہو، پانی ہو، بلڈ ہو، بہنے کی وجہ سے بہتا ہے تو وہ بہنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، اور یہ جو چیز آپ نے ناک وغیرہ سے نکالی ہے وہ ایک سخت مادہ ہے، بہنے والا نہیں ہے۔ ہاں نکل جائے تو نظافت کی خاطر آپ ٹیشو سے یا رومال سے یا پانی سے پونچھ دیں، لیکن آپ کا وضو اس سے ٹوٹے گا نہیں، اور اگر وہ آپ کے کپڑے وغیرہ میں لگ جائے تو آپ کا کپڑا ناپاک بھی نہیں ہوگا۔ ایک بڑا لمبا سوال ہے محمد دانش صاحب کا، کہتے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب، ایک بات مجھ کو پوچھنی یہ ہے کہ 3 یا 4-5 سال پہلے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا ہے کہ میرے منہ سے ایک بات نکل گئی تھی، اس ٹائم مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں تھی، یہ
گزشتہ زمانے میں، جب کہ یہ کافی چھوٹے تھے، تو اس وقت بھولے پن سے یا پھر علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دماغ سے، ان کے زبان سے ایک بات نکل گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے یہ ہیں کہ یہ بات نکلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے، ایسا میں نے کسی سے پوچھ بھی لیا، لیکن بار بار یہ بات میرے ذہن میں آتی رہتی ہے، تو ایسی صورت کے اندر کیا کفر وغیرہ کا کچھ مسئلہ ہے، کیا چیز ہے؟ دیکھیے دانش بھائی، آپ نے بہت اچھی بات پوچھی ہے۔ دراصل جو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، ہر چیز کے اندر انہیں شک ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، وسوسہ ہونے لگتا ہے، تو شیطان ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن وہ بڑی انتہا تک آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ بھی اس کے بارے میں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کے دماغ میں یہ ڈاؤٹ پیدا ہوا ہے جس کا سولوشن آپ کو ابھی تک نہیں ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس نے بنایا، تو صاف صاف قرآن کریم میں لکھا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ تنہا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ جیسے آپ کو اچھی طرح یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نمبرات کو لیتے ہیں، 1 کروڑ 1 لاکھ سے نیچے چلے آئے یہاں تک کہ پہنچ جاتے ہم 1 نمبر پر۔ اب 1 نمبر کے بعد کچھ نہیں ہے، وہ ایک ہی نمبر ہے۔ تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے یعنی اللہ کو پیدا کرنے والا کوئی ہے نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہان کو پیدا کیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو 7 زمین ہے، 7 آسمان ہے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو بندہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر طرح طرح کے سوالات کرتا ہے، وہ وسوسے ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا رہتا ہے انسان کے دماغ میں، اور انسان اپنی سمجھ کے، اپنے علم کے مطابق اس کو جواب دیتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان پوچھ لیتا ہے کہ اچھا، جب تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ٹھیک ہے، جب یہ بات آ جائے تو نبی نے ارشاد فرمایا اس وقت فوراً تم کیا کہو؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ہے ایمان مفصل۔ اس ایمان مفصل کے اندر تمام چیزیں آ گئی ہیں، آپ اس کا ورد کر لیں، فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں اور اس سوال کو دھتکار دیں، کیونکہ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، شیطانی خیالات ہوتے ہیں، ان کی طرف آپ کو دھیان نہیں دینا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شیطان ایسی جگہوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے جہاں پر کوئی قیمتی چیز ہو۔ چور، ڈاکو، چکے جو لوگ آتے ہیں ایسے گھروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں، جن کے یہاں پر سونے چاندی جواہرات کیش وغیرہ ہوتی ہے، ایسے گھروں پر یہ جو اچکے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ ایسے گھروں پر کبھی نہیں جائیں گے جہاں پر انہیں یقین ہے کہ یہاں کچھ نہیں ملنے والا۔ تو سیم وہی کنڈیشن شیطان کی ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں جاتا ہے اور اس کی ایمان کو چھین لینے کی طرح طرح کی اسکیمیں وہ بناتا ہے، طرح طرح کی کوششیں کرتا ہے۔ جہاں پر ایمان نہیں ہے وہاں پر شیطان کا داخلہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے دل میں یہ بات آئی ہے، شیطان کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ آپ ایمان والے ہیں، ایمان کی جو سب سے بڑی دولت ہے اس دولت کے آپ مالک ہیں۔ تو فوراً آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور اس خیال کی طرف آپ دھیان ہی نہیں دینا ہے، آپ کو سوچنا بھی نہیں ہے اور نہ ہی کسی سے پوچھنا ہے کہ ایسے ایسے خیالات میرے دماغ میں آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال کیا ہے آغا 55 نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، امید ہے کہ آپ خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دین کا کام لیتے رہے، آمین۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ بتلایا جاتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیری رات میں ایک قافلے کو دین کی دعوت دینے کے لیے چلے گئے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ صبح میں وہ قافلہ روانہ نہ ہو جائے۔ یہ بات صحیح ہے یا پھر من گھڑت ہے؟
اس طرح کی کوئی حدیث یا اس طرح کا کوئی واقعہ فی الحال تو ہمارے ذہن اور ہمارے دماغ میں نہیں ہے۔ آپ خود تحقیق کریں یا جن لوگوں نے آپ کو بتلایا ہے انہی سے آپ حوالہ پوچھ لیں۔ بہرحال اس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ ہم کہہ نہیں سکتے۔ عامر زما صاحب کا سوال ہے، آپ دعا کیجئے مجھ سے جادو کے ذریعے طلاق لے لی گئی ہے، مجھے بہت وسوسے آتے ہیں۔ دیکھیے جادو وغیرہ کے ذریعے کچھ ہوتا نہیں ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ حسن ظن رکھیں، یعنی بدگمانی کبھی بھی اپنے دماغ اور اپنے دل میں نہ آنے دے۔ انسان بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جو وہم و گمان ہوتے ہیں، اس کے خیالات ہوتے ہیں، انہی خیالات کے مطابق اس کے ساتھ معاملات ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو جادو ٹونے والی باتیں ہیں، اس کی طرف اگر آپ دھیان نہ دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اور اگر آپ کے دماغ سے یہ بات جاتی نہیں ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور ایک وظیفہ بھی کرے کہ صبح اور شام کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ دعائے انس کافی مجرب ہے، اس کا بھی آپ اہتمام کریں۔ اور ویسے ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سکون اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ اگلا سوال ہے محمد ادریس کا، کہتے ہیں مفتی صاحب میری مدد کر دیجئے، میرے دماغ پر جب بھی اچانک معمولی گندے خیال آ جاتے ہیں تو مجھے ناپاکی کا وہم ہوتا ہے، جیسے ایک قطرہ آ رہا ہو۔ دیکھیے اقبال بھائی، ادریس بھائی، یہ جو خیالات آتے ہیں ان خیالات کو آپ اگنور کریں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ جان بوجھ کر ان خیالات کو لا رہے ہیں تو بچنے کی کوشش کریں۔ انسان کا جو دل اور دماغ ہے وہ بالکل پاک صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ اگر ہم کسی گندی چیز کو واش نہ کریں، گندی فلمیں نہ دیکھیں اور گندے نظارے ہماری آنکھوں کے سامنے نہ آئے تو یہ خیالات آئیں گے ہی نہیں۔ تو ہم اپنے دامن کو بھی، اپنی نگاہوں کو بھی بچائے رکھیں، اور جو خیالات آتے ہیں اگر آ گئے اس کی وجہ سے اگر نجاست نکل گئی ہے تو پھر صفائی کا اور پاکی کا اہتمام کریں۔ اور اگر صرف خیالات پیدا ہو رہے کہ شاید ناپاکی نکل گئی ہے تو پھر اس کے بارے میں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد دانش کہتے ہیں کہ مفتی صاحب پچھلی ویڈیو میں میرا سوال ہے، پلیز اس کا جواب۔ ہاں دانش بھائی، آپ کا سوال آ چکا ہے، ہم نے اس کو پڑھا ہے اور انشاءاللہ اس کو ریکارڈ بھی کیا گیا کریں گے، یا پھر ہو سکتا ہے ریکارڈ کر لیا ہوگا۔ وہ بہرحال جب بھی ویڈیو پبلش ہوگا آپ دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ عظیم صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب شادی سے پہلے بھی کفریہ سانگ گائے تھے۔ اچھا، ان کے کافی سوال آ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں شادی کے پہلے اور شادی کے بعد بہت سارے گانے گائے ہیں، جس میں ماں کو کبھی رب کہا گیا ہے، کبھی شوہر کو خدا کہا گیا ہے، کبھی عشق کو خدا کہا گیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو لے کر آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ تو ہمارے ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ آپ ان تمام خیالات کو اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے نکال دیں۔ جو کچھ ہو گیا ہے توبہ استغفار کریں، مسئلے کو کلوز کریں۔ اگر آپ شادی کے پہلے والی چیزوں کو ابھی تک سوچ رہے ہیں اور فیوچر میں بھی سوچتے چلے جائیں گے، میرا کیا ہوگا، میرے نکاح کا کیا ہوگا، کیا میرے بچے حلال ہے یا نہیں ہے، ان تمام چیزوں کو لے کر اگر آپ ڈسٹرب رہیں گے تو پھر یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ توبہ استغفار ہوتا ہے ہمارے پاس، یہ دو کام کر لے مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ اور پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کو بتلایا گیا ہے کہ جب تک آپ کا عقیدہ نہیں ہوتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ آپ کسی اور کو اللہ سمجھنے کا عقیدہ رکھ کر کے اس کو خدا، اللہ، گاڈ یا پھر عشق وغیرہ جیسی باتیں کرتے ہیں، تب تک کوئی کفر وغیرہ ہوتا نہیں ہے، گناہ ضرور ہوتا ہے۔ تو جو گناہ ہوا ہے ان گناہوں کی وجہ سے توبہ استغفار کریں، لیکن فالتو کے ٹینشن میں آپ اپنے آپ کو بالکل نہ رکھیں۔ زینب کا سوال ہے، یہ بات بھی بتا دیں کہ عورتوں کی شرمگاہ کی جو چکناہٹ جیسی چیز ہوتی ہے کیا وہ پاک ہوتی ہے یا ناپاک جو ہمیشہ لگی رہتی ہے؟ دیکھیے، عورت کی جو شرمگاہ ہوتی ہے اس کے اندر جو چکناہٹ اور جو رطوبت ہوتی ہے اس کی کل 3 صورتیں ہو سکتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ فرج خارج، یعنی شرمگاہ کا جو باہری حصہ ہوتا ہے جس پر جو چکناہٹ لگی رہتی ہے ہمیشہ جو ہوتی ہے، جس کا وہ حصہ جس کو غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے، اس کے اوپر جو اس کے جو رطوبت ہوتی ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے کہ فرج داخل، یعنی شرمگاہ کا اندرونی حصہ جس کا وضو میں دھونا فرض نہیں ہوتا ہے، وہاں پر اگر وہ رطوبت نکلی ہے تو اس کے بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے، لیکن اس کو دھو لیا جائے تو یہ زیادہ افضل اور زیادہ احتیاط والی چیز ہے۔
تیسری چیز یہ ہے کہ نہ فرج داخل نہ فرج خارج، بلکہ جسم کے اندرونی حصے کے اندر، جس کو ہم اندام نہانی کہتے ہیں، وہاں سے اگر کوئی رطوبت نکلی ہے، چکناہٹ جیسی کوئی چیز نکلی ہے، تو پھر وہ ناپاک ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کا وضو بھی فاسد ہوتا ہے، اور جہاں پر لگ جائے اس کا دھونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بانجھ جانور کی عقیقے کے سلسلے میں سوال کیا ہے محمد انور نے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بکری ہے جو کہ بانجھ ہے، ہم اس کے ذریعے بچے کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ جو بانجھ جانور ہوتا ہے، چاہے بکری ہو یا پھر کوئی بڑا جانور ہو جو کہ بانجھ ہے، یعنی جس میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان جانوروں کی قربانی بھی جائز ہوتی ہے اور ان کا عقیقہ کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ بانجھ ہونا یہ جانور کے اندر عیب نہیں ہے، تو آپ عقیقہ بہرحال کر سکتے ہیں۔ احمد شریف کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، جو مسلمان کبھی بھی زندگی میں نماز نہیں پڑھتا ہے، کیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا سکتا ہے؟ کیونکہ نماز نہ پڑھنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ یہ تو ایسی بات ہوگی جیسے ہم زہر پی لیں، زہر کا سیون کر لے اور یہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بچانے والی ہے، تو زہر کا پینا یہ زندگی کو ختم کرنے کا سبب ہے۔ اسی طرح نماز کو چھوڑنا جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی مغفرت بڑی ہے، لیکن یہاں پر وعید بھی ہے کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، اور سب سے پہلے مرنے کے بعد سب سے پہلے تو نماز ہی کا حساب ہوگا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ بس اتنے سوالات، اب اس کے علاوہ اور جو سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔